محبوب آپ ان مشرکوں سے پوچھئے کہ جب تم خشکی کی تاریکی میں پھنس جاتے ہو اور جب سمندری راستے میں پھنس جاتے ہو اور خالص میری طرف یہ دعا کرنے لگتے ہیں کہ اب یہاں پر اس اللہ کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں ہے، اور پھر تم یہ بھی کہتے ہو کہ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالی نجات دے دے گا تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ چنانچہ اس سے پہلی آیت میں اللہ فرماتا قل من ینجیکم فی ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیہ لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین۔ کہ محبوب آپ ان سے پوچھئے کہ کون تمہیں ظلمات بر اور ظلمات بحر سے نجات دیتا ہے، یا کون تمہیں نجات دے گا اس ظلمات سے جب تم دعا کرتے ہو انتہائی گریہ وزاری کے ساتھ، انتہائی تضرع کے ساتھ دعا کرتے ہو اور خفیہ بھی کرتے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارادہ کر لیتے ہو کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں نجات دے گا تو ہم اس کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اب اللہ جواب دے رہا ہے، محبوب آپ ان سے کہیے قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، آپ فرما دیجئے کہ اس ظلمات بر اور ظلمات بحر سے اللہ تم کو نجات دے گا، ومن کل کرب، اور ہر مصیبت سے وہی نجات دے گا۔ یہ قرآن کا اعلان ہو رہا ہے، یعنی ظلمات بر اور بحر سے نجات دینے والا اللہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور کرب آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی فتنے آ جائے، کوئی آزمائش اگر آ جائے تو اس سے بھی نجات دینے والا اللہ ہے۔ ثم انتم تشرکون، پھر جب اللہ نجات دے دیتا ہے تو پھر تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہو۔ پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے قل، محبوب آپ فرما دیجئے، تینوں آیت کی ابتدا قل سے ہے، محبوب آپ فرما دیجئے قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ مکمل قدرت رکھتا ہے کہ تم پر عذاب اوپر سے بھی نافذ کرے اور تم پر عذاب نیچے سے بھی نافذ کرے، او یلبسکم شیعا، یا پھر اللہ تمہیں گروہ در گروہ جمع کر دے۔ اب گروہ در گروہ جمع کرنا یہ اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ کیسے ہے؟ آج ذرا کرونا وائرس کو ذرا دیکھیے گا، پوری بین الاقوامی فلائٹس بند ہیں، جو جس ملک کا ہے وہیں جمع ہو کر رہ گیا۔ آج صوبائی ابھی کھلے راستے، صوبائی راستے بند تھے، جو جس صوبے کا تھا وہیں جمع ہو کر رہ گیا، پھر جو جس شہر کا تھا وہیں جمع ہو کر رہ گیا، جو جس بستی کا ہے وہ وہیں جمع ہو کر رہ گیا۔ او یلبسکم شیعا، اور وہ اللہ تمہیں جمع کر دے گا گروہ در گروہ۔ اب صوبائی صوبہ میں جمع، اپنے صوبہ میں جمع رہو، ملکی اپنے ملک میں جمع رہیں، ہر آدمی اپنے اپنے گھر پر جمع رہے۔ یہ اللہ کا ایک عذاب ہے، یہ اللہ کا ایک امتحان ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک دوسرے کے جنگ کا مزہ چکھائے گا، لڑائی کرتے ہو ایک دوسرے سے، اس کی نحوست آئے گی۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دوسرے سے لڑنے کا مزہ چکھائے گا۔ انظر کیف نبین نصرف الآیات لعلہم یفقہون، ذرا غور تو کرو کہ ہم کیسے پھیر رہے ہیں، نصرف الآیات، اپنی نشانیوں کو کیسے پھیر رہے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ تم سمجھ رکھو، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ دیکھیں اس تینوں آیت کا تسلسل اور آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کو ذرا سا آپ ملاحظہ کیجئے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ گروہ در گروہ جمع کر کے رکھ دے گا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک پکڑ ہے۔ آج پوری دنیا منجمد ہے اپنے اپنے ملکوں میں۔ پہلے تو صوبائی طور پر جب سارے ذرائع ابلاغ بند تھے اس وقت سب صوبے میں بند ہو کر رہ گئے،
پھر اپنے اپنے شہروں میں اور اپنے اپنے گھروں میں بند ہو کر رہ گئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہے. ایک حدیث شریف اسی کے تحت میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. کتاب الفتن، یہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہم عصر ہیں، ان کی بڑی پرانی کتاب اس زمانے کی، غالباً یہ المتوفا 229 ہجری کے آس پاس ہیں. یہ اس کتاب میں ایک حدیث شریف ہے جو آج کرونا کہہ کر ہم الجھے ہوئے ہیں، اس کا کوئی ہمیں حل نہیں ملتا، اس کا ہمیں کوئی علاج نہیں ملتا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. حضور فرماتے ہیں ستکون فتن فی امتی، میری امت میں ان قریب فتنے آئیں گے. فتنہ یہ لفظ عربی میں عام ہے. یہ فتنہ جنگ و جدال کو بھی کہتے ہیں، آزمائش کو بھی کہتے ہیں، امتحان کو بھی کہتے ہیں، اور کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کو بھی کہتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ستکون فتن فی امتی، میری امت میں ان قریب فتنے پیدا ہونے والے ہیں. اس فتنوں کا اثر کیا ہوگا؟ حتی یفارق الرجل اباہ و اخاہ، وہ فتنہ ایسا ہوگا کہ بندہ اپنے باپ سے جدا ہوگا، اپنے بھائی سے جدا ہوگا. سوشل ڈسٹینس جس کو کہتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے ملیں گے نہیں. ہے باپ سے بیٹا جدا رہے گا اور بھائی سے بھائی جدا رہے گا. حتی یفارق الرجل اباہ و اخاہ، یہاں تک کہ ایک بندہ اپنے باپ سے جدا رہے گا، ایک بندہ اپنے بھائی سے جدا رہے گا. یہ تو ایک تمثیل نبی کریم علیہ السلام نے دی ہے، ورنہ ایک دوست دوسرے دوست سے جدا ہوگا، ایک ہمسایہ دوسرے ہمسایہ سے جدا ہوگا، ہر ایک اس فتنے میں ایک دوسرے سے جدا ہو جائے گا. آج یہی کیفیت ہو رہی ہے یا نہیں؟ اس فتنے کی خبر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے دے دی. اب یہ فتنہ آسمانی ہے یا ہمارے طرف سے خود ساختہ ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا ستکون فتن، فتنے ہوں گے میری امتی میں. یہ فتنے آ گئے. اب ایک دوسرے سے ہم اور آپ جدا ہو گئے، اور ایک کو دوسرے سے بیماری لگنے کا جو الزام ہے، حضور فرماتے ہیں حتی یعیر الرجل، یہاں تک کہ ایک آدمی عیب لگائے گا کہ مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا ہے فلاں ابن فلاں نے، کما تعیر الزانیۃ بزناہا، جس طرح ایک زانیہ زنا کا الزام لگاتی ہے، ویسے اس بیماری کا الزام ایک شخص دوسرے شخص پر لگائے گا کہ میں نے اس سے مصافحہ کیا تو یہ بیماری لگ گئی، میں گلے ملا یہ بیماری ہمیں لگ گئی، میں نے اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کیا یہ بیماری ہمیں لگ گئی. یہاں تک کہ ایک آدمی دوسرے آدمی پر اپنے ابتلا کا الزام ایسے لگائے گا کہ جیسے زانیہ زنا کا الزام کسی شخص پر لگاتی ہے. آج یہ کچھ ہو رہا ہے یا نہیں؟ پہلے میں نے قرآن پاک کی آیت پیش کی، او یلبسکم شیعا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گروہ در گروہ جمع کر دے گا، یعنی تم الگ الگ ہو جاؤ گے. تو ہم ملکی سطح پر، صوبائی سطح پر، علاقائی سطح پر اپنے اپنے گھروں میں جمع ہو کر رہ گئے، اپنے اپنے گھروں میں رہ گئے. اب یہ حدیث شریف جو کتاب الفتن میں ہے، اور رائٹر ان کے وہ ہیں جو جمع کرنے والے ہیں، یہ امام بخاری کے ہم اثر ہیں، بڑی پرانی کتاب ہے یہ. اس میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ آخر زمانے میں ایسے آزمائش آئے گی، ایسے فتنے ہوں گے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے جدا ہو جائے گا، قریب نہیں آئے گا، اور اگر قریب آیا تو ابتلا اور اپنی بیماری کا الزام دوسرے پر لگا دے گا. اب یہ تو قرآن و حدیث میں آج کے فتنے کی نشاندہی ہے. اس کا ذرا حل نکالتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ یہ تو قرآن اور حدیث جسے ہم اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے پیش آمدہ مسائل اس کے اندر موجود ہیں. یہ کورونا پیدا ہوا، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے. او یلبسکم شیعا، یہ گروہ در گروہ تمہیں کر کے اللہ بند کر دے گا، یہ موجود ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ستکون فتن فی امتی حتی یفارق الرجل اباہ و اخاہ،
یہ جملہ اس فتنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ایسے فتنے ہوں گے کہ آدمی ایک دوسرے سے جدا ہو جائے گا، ایک دوسرے سے ملے گا نہیں، اور ایک دوسرے پر الزام لگائے گا تیری وجہ سے یہ بیماری میری طرف منتقل ہوئی۔ آج یہی سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں اس کا حل بھی شریعت سے نکالنا چاہیے۔ شریعت کیا کہتی ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ ایک مشہور حدیث شریف ہے جو تقریباً صحاح ستہ میں بھی ہے اور دیگر معتبر کتابوں میں بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما من قوم یجتمعون فی بیت من بیوت اللہ، کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع نہیں ہوتی، یتعلمون القرآن ویتدارسونہ بینہم، قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے کے لیے یہ لوگ جمع ہوتے ہیں، درس حدیث کے لیے جمع ہوتے ہیں، الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وتنزلت علیہم السکینہ۔ یہ تین باتوں کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب کوئی آدمی قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کے لیے جمع ہوتا ہے، جب کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں کہ حدیث پڑھیں گے اور حدیث پڑھائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آ کر اس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ آپ مسجد میں آتے ہیں پڑھنے پڑھانے کے لیے، اللہ کے فرشتے مسجد کو ڈھانپ لیتے، کورونا کا وجود نہیں ہوتا یہاں۔ آپ نے احتیاط کے نام پر توکل کا جنازہ نکال کر رکھ دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ یہ مسلمان کی آبادی ہے، یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ ملائکہ آ کر اس مسجد کو ڈھانپ لیتے، تو کیا ہے آپ کا اور ہمارا عقیدہ اسلامی عقیدہ ہے کہ جہاں پر رحمت کے فرشتے آ کر ڈھانپ لے جس جگہ کو، وہاں مصیبتیں آئیں گی، وہاں کورونا جیسی وبا آئے گی؟ کبھی نہیں آئے گی۔ پھر یہی بات نہیں کہ فرشتے آ کر یہاں پر ڈھانپ لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت بھی آ کر ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت آ کر ڈھانپ لیتی ہے اس جگہ کو، وتنزلت علیہم السکینہ، پھر اللہ وہاں پر اطمینان اتارتا ہے۔ آج ہر آدمی کورونا سے گھبراہٹ کا شکار ہے، کوئی گھبرا کر رہا کیا ہوگا، کوئی کاروبار کی شکایت کر رہا۔ یہ اطمینان اور کیفیت کی جگہ تو یہی تھی جہاں اپنے تالے لگوا دیے۔ یہ ایک عقل مند اور مسلمان کا فیصلہ نہیں تھا، یہی کام جو آپ نے 120 کے ساتھ اب اجازت دی، اتنے عرصے مسجد کو کیوں ویران کیا تھا؟ علماء دین کو بلا کر اس سے پہلے کیوں نہیں مشورہ کر لیا تھا؟